أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کی جو ابتدا ہے، جو پہلا عنوان ہے، وہ توحید اور تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے ذریعے، اپنی نعمتوں کے ذریعے، اپنے احسانات کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپ کا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ فرمائے بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، ہم نے اگائے اس کے ذریعے خوشنما باغات۔ آپ کے اختیار میں تو نہیں تھا کہ آپ اس کے درختوں کو اگائے، تو کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا بھلا وہ کون ہے جس نے زمین تمہارے جائے قرار بنائی، اس کے درمیان اللہ نے نہریں بہائی، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور پانی کے دو خزانوں کے درمیان اللہ تبارک و ذخیروں کے درمیان ایک حائل پیدا کیا، کارے اور میٹھا پانی ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتا، تو کیا ایسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر فرمائے بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے؟ کون ہے جو تکلیف اور مصیبت ہٹاتا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا؟ کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ تم لوگ تو کمی سوچتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے کہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے فراہم کرتا ہے؟ کون ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بیچتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس چیز سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر فرمائے بھلا وہ کون ہے کہ جس نے شروع سے مخلوق کو پیدا کیا اور پھر نئے سرے سے ان کو پیدا کرے گا؟ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ بھی ہے؟ لے اپنا ثبوت اگر تم سچے ہو۔ پھر فرمائے اے پیغمبر کہو کہ کوئی بھی جو آسمان اور زمین میں ہے غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، بلکہ مخلوق کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کا علم ہی تو ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اس سے شک میں ہے، یہ لوگ اس سے آندھے ہیں۔ دوسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آخرت ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر 93 تک، جس بھی صورت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کافر لوگ کہتے کہ آئے جب ہم مٹی ہو جائے ہمارے آباء و اجداد، تو کیا ہم نئے سرے سے نکالے جائیں گے؟ یہ خبریں ہم کو دی گئی ہے، اور یہ جو خبر آپ ہمیں دے رہے ہو، یہ جو وعدے ہم سے کیے جا رہے تو ہمارے آباء و اجداد سے بھی سے پہلے ہوئے تھے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ رب نے فرمایا گھومو پھرو زمین میں، دیکھ لو کہ مجرم لوگوں کا انجام کیا ہو، اور ان لوگوں کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ آپ کا دل بھی ان لوگوں کی چالوں سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ مردے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے، ان کی مثال تو مردوں کی طرح ہے۔ بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پیر کے بھاگ رہے ہو۔ لہٰذا آپ جو دعوت آپ کو دی گئی ہے آپ لوگوں تک پہنچائے، رہا ان کا مسلمان ہونا نہ ہونا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
آخرت میں ہم ان سب لوگوں سے حساب لیں گے، سب لوگوں کو اٹھائیں گے۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پونکے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، پھر اس کے بعد جب دوبارہ سور پونکے گا سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کے یہ فضاؤں کے اندر اڑ جائیں گے ریت کے ذرات کی طرح، اور پھر قیامت کا دن ہوگا۔ جو بندہ نیک عمل لے کر آیا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ملے گا، جو برائی لے کر آیا ہے تو ایسے لوگوں کو اون دے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ فرمائے کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا برو۔ اس کے بعد یہ سورۃ القصص شروع ہو جاتی ہے، اس سے اس پارے کا تیسرا مضمون شروع ہو جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے اور آیت نمبر 25 میں آئے گا وقص علیہ القصص، وہی سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کی شروع میں آیت نمبر 1 سے لے کر 50 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، اور اصل موضوع اس صورت کا ہے وہ شبہات اور اعتراضات دفع کرنا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کر رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان فرمایا، اور اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی واقعہ گزرا ہے، لیکن یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے تو فرمائے بظاہر حق کے غلبے کو دور دور تک بھی وہ آثار نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد چونکہ اس کے پشت پہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کے غالب آنے میں دیر بھی نہیں لگتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا، فرعون تو بادشاہ تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے رکھا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، ان سے غلامی والی زندگی بسر کرا رہا تھا، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کرنے والی شخصیت کی پرورش بھی فرعون کے ہاتھ سے خود کرائی، اور پھر اس کے بعد اسی کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اس کی حکومت کا خاتمہ بھی کیا۔ لہٰذا لوگ جو چالیں چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی چال بہت زیادہ مضبوط ہے، اس لیے لوگوں کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہاں سے نکلنے کا واقعہ، پھر اس کے بعد یہ جب وہاں سے شعیب علیہ السلام کے پاس گئے مدین، پھر وہاں سے واپسی بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، یہ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 51 سے 61 تک یہ جو 10 آیات ہے، یہ اس پارے کا چوتھا موضوع ہے۔ اس میں مختلف قسم کے اقوال ہے، مختلف قسم کے احکامات ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے تسلسل کے ساتھ ان کے پاس پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہر زمانے میں، تاکہ لوگ سدھرے، لوگ نصیحت قبول کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ ابش آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم چاہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی البتہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہے۔ لہٰذا ہدایت کا معنی یہاں پہ براہ راست ہدایت تک لے آنا ہے۔ ہدایت سے مراد رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی اللہ کے نبی کر سکتے بھی تھے اور نبی علیہ السلام کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن راہ راست تک لے آنا یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ جس کے دل کو پیر دے۔ پانچواں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ توحید ہے۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے بالخصوص مکی صورتوں میں۔ یہ آیت نمبر 62 سے لے کر 75 تک چلے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکارے گا تو ان سے سوال کرے گا میرے شرکا کہاں ہیں جن کے بارے میں تم خیال کر رہے تھے؟ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیں گے، اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا آپ خود گمراہ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے آپس میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اپنے شرکا کو بلاؤ، ابھی یہ لوگ ان کو آواز دیں گے لیکن وہ جواب نہیں دیں گے، اور وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم لوگ ہدایت یافتہ ہوتے۔ توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل بھی دیے۔ فرمائے تمہارا رب جو چاہے پیدا کر لیتا ہے،
اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہے منتخب کر لیتا ہے، اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ بلند و بالا ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ تمہارا رب وہ بھی جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے لیے حمد ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اللہ کی فرمان روائی ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے دلائل ہے۔ چھٹا موضوع جو اس کا ہے تو اس میں قارون نامی شخص کا تذکرہ ہے، جس کے اندر ایک عبرت ہے، اس کے واقعے میں ایک نصیحت ہے کہ دنیا کے وسائل اگر بندے کو بچا سکتے تو قارون کو ضرور بچا لیتے، لیکن بچاؤ دنیا کے وسائل میں نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر کسی کے لیے دائمی زندگی ہے۔ لہٰذا مال پہ مغرور ہونا، اولاد پہ مغرور ہونا، جائیداد کی وجہ سے مغرور ہونا، کسی سیاسی جتے کی وجہ سے مغرور ہونا، کسی افرادی قوت پہ مغرور ہونا، یہ حماقت اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بندے کے لیے سب سے مفید اور مؤثر چیز اس کے نیک اعمال ہے۔ دنیا کی زندگی نیک آدمی کی بھی گزر جائے گی، فاسق و فاجر کی بھی گزر جائے گی، لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کو آخرت کے اندر کامیابی نصیب ہو۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن وہ بھی فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا اپنی مالداری کی وجہ سے، اور بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، اور ہم نے اس کو بڑے خزانے دیے تھے، اتنے خزانے کہ ایک بڑی جماعت تو اس کی چابیوں کو نہیں اٹھا سکتی۔ قوم نے ان سے کہا کہ اب مغرور نہ ہو، اللہ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں آخرت کے لیے بھی کچھ تلاش کرو، دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، زمین میں فساد تلاش نہ کرو، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے کہا یہ تو میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے دیا گیا، میں تو بڑا باصلاحیت ہوں، میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں تو بڑی محنت سے، اور محنت سے میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ یہ اس کو انانیت کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر بھی چیزیں نہیں آنی چاہیے، کبھی ہمارے اندر بھی چیزیں آ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، قہر آتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ساری چیزیں سلب ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ تو یہ قارون نے کہا تھا کہ تو میں باصلاحیت ہوں، ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسا کہنا، ایسا نہیں کہ میں بڑا کوئی ترم خان ہوں۔ پھر ایک دفعہ اپنی قوم میں پورے ٹاٹ کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا دار تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ہوتی، یہ تو بڑا حصہ نصیب والا ہے، جیسے ہمارے لوگ بھی دنیا داروں کے کہتے ہیں بڑی قسمت والا ہے، بڑی قسمت والا ہے۔ حالانکہ دنیا کسی کو ملے کہ قسمت کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین کی توفیق اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے اللہ کی محبت ہو۔ تو دین ہمیں معیار بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا کو۔ ہم نے کبھی دیندار آدمی کو خوش قسمت نہیں کہا، ہم ہمیشہ دنیا داروں کو ہی خوش قسمت کہتے ہیں، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے، کہ بڑا بنگلہ بناتے تھے کہ ھذا من فضل ربی۔ کبھی نماز پہ ہم نے نہیں کہا کہ ھذا من فضل ربی، کبھی روزے پہ نہیں کہا، کبھی نیک عمل پہ نہیں کہا، کبھی حج پہ نہیں کہا، کبھی کسی بڑے نیک کام پہ نہیں کہا کہ ھذا من فضل ربی۔ آج تک مسجد پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ھذا من فضل ربی، لکھا ہوتا ہے تو گھر پہ لکھا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا ان لوگوں نے کہا افسوس تمہارے حال پہ، اللہ کے پاس جو صلہ ہے بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ایمان لے اور عمل صالح کی، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ بہرحال ہم نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا، پھر کوئی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جن کی مدد کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اسی پہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ العنکبوت شروع ہو جاتی ہے، سورہ العنکبوت، یہاں سے اس پارے کا 7واں مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا لفظ آئے گا، وہی سے سورت کا نام لیا گیا ہے، مکی سورت ہے، اور مجموعی مضامین جو اس سورت کے ہیں توحید کی وجہ سے مصائب اور مصیبتیں آئے گی۔ توحید کا انکار کرنے والے ہماری گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، یعنی مین جو اس کا مقصود وہ ہے، مدعا ہے، مضمون ہے، وہ توحید ہے، اور اس سے انکار کرنے والے لوگوں، اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کے اوپر دنیا میں مشکلات آئیں گے، اور اس سے انکار کرنے والے لوگ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی گرفت سے بچیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری گرفت سے بچ سکے۔ تو جو پہلا مضمون ہے اس پارے کا، اس سورت کا 1 سے 13 تک، اس کے اندر اللہ نے آزمائشوں کا ذکر کیا ہے کہ نیک لوگوں پہ آزمائش آئے گی۔ تو فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟
اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے تو ان لوگوں کو بے شک ان لوگوں کو آزمایا تھا جن سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور وہ تو آزمائش کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ جو برائیاں کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا ہے ان لوگوں کا یہ فیصلہ، کوئی بھی بندہ ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب اور سزا سے نہیں بچ سکتا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن اگر وہ تم پہ زبردستی کرے، زور ڈالے تمہارے اوپر کہ میرے ساتھ وہ شریک کرے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تو خبردار اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کا بھی نہیں ماننا۔ تو صرف ماں باپ کا نہیں بلکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق حدیث ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں آپ نے کسی کا نہیں ماننا، چاہے وہ اپنی پارٹی ہو، چاہے وہ اپنی برادری ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ کوئی تنظیم ہو، چاہے وہ کوئی گروہ ہو، چاہے وہ کوئی زبان والے ہو، چاہے وہ برادری والے ہو، اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، اور جو اللہ کے حکم کو سب سے مقدم رکھے گا تو اللہ اس کو بھی عزت دے گا، اٹھائے گا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، اگر تمہارے اول و آخر انس و جن سب اس بات پہ اکٹھے ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر سب اس بات پہ متفق ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، رب نہیں پہنچانا چاہتا تو یہ سارے الٹے لٹک جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایڈی چوٹی کا زور لگائے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان فرمائے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 برس دعوتی زندگی بسر کی، لیکن مسلمان ہونے والے گنتی کے چند لوگ تھے، تو نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تسلی ہے کہ خیر ہے، آپ اپنا مشن جاری رکھے، آپ ناکام نہیں ہوں گے، ناکام وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ تمہاری دعوت کو نہ مانے۔ پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وہ لوگ ظالم تھے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچایا، اور تا قیامت لوگوں کے لیے ہم نے اس کو ایک نشانی بنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، واعظ و نصیحت کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی، آگ تک میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام، اپنے علاقے سے نکالے گئے، گھر سے بے دخل کیے گئے، سارے لوگ خلاف تھے، یہاں تک کہ اپنا ابو بھی خلاف تھا، اپنے گھر والے بھی خلاف تھے۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے تو حق ناحق نہیں ہوتا، ساری دنیا ناحق کو حق کہے تو وہ کبھی حق بن نہیں سکتا، اس لیے ہم نے حق کو دیکھنا ہے، اسی کے ساتھ چلنا ہے، بھلے اس پہ چلنے والے تھوڑے ہو مقدار میں، تعداد میں، لہٰذا زیادہ لوگ اگر ناحق پہ اکٹھے ہو جائے تو ناحق حق نہیں بن سکتا، اگر اکثر لوگ حق چھوڑ دے تو حق کبھی ناحق نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا، لڑائی کس بات پہ تھی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے بھی ان کو ضائع نہیں کیا، فرمایا ہم نے اس کو دنیا کا اجر بھی دیا اور آخرت میں تو ہوں گے نیک لوگوں میں۔ لوط علیہ السلام کا مختصر واقعہ 28 سے لے کر 35 تک، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ہی گئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم ایسی بہائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، ڈاکو بنے ہو، راستوں کو کاٹتے ہو، توڑتے ہو، اپنے مجالس کے اندر برملا برائی کرتے ہو۔ قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ جس پارے کا 11واں مضمون ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک، جہاں پہ یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، روز آخرت کی امید رکھو، زمین میں فساد نہ کرو۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو ایک زوردار زلزلے نے پکڑ لیا، سب اوندے منہ اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ عاد کا اور سمود کا قصہ بیان کیا، پھر قارون اور فرعون کا قصہ بیان کیا، مختصر اشارتاً بیان کیے، پہلے یہ واقعات سارے گزرے ہیں کہ ان کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے،
لیکن انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ تو جن لوگوں نے بات نہیں مانی پیغمبروں کی، ان کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو مشرکین مکہ کو سمجھائے گی کہ اگر آپ لوگ بھی نہیں مانو گے اس پیغمبر کی بات تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں سے ذرا بھی مختلف نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔